صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ میں شطرنج نہیں کھیلتا کیونکہ دشمن کی میرے سامنے بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، اور دوستوں کے ساتھ میں کوئی چال نہیں چل سکتا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ نرم طبیعت کا مالک بننے کا آغاز گھر سے ہوتا ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتا۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آگے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے فضا میں، ابھی تو شہرت نہیں نئی ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں جبکہ روحیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ خوش رہنے کے 2 آسان اصول: حالات بدلو یا حالات کے مطابق ڈھل جاؤ۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک اللہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ بنا مطلب کی دوستی، زبردستی کے تعلقات اور فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ دل بڑا رکھے، آپ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کمزور لوگوں سے مضبوط رشتے نہیں بنائے جا سکتے، وہ رشتے توڑ تو سکتے ہیں، نبھا نہیں پاتے۔ جو سننا نہیں چاہتے ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کی رہنما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری بربادی کا سامان چھپا ہوتا ہے، اسی لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ کی شخصیت کم از کم اتنی قابل اعتماد اور پرخلوص تو ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے سامنے اپنے دکھ درد اور پریشانیاں اس اطمینان کے ساتھ بانٹ سکے کہ کوئی حل ملے نہ ملے، دلاسے بھرے میٹھے الفاظ تو ضرور ملیں گے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی
بہت خوبصورت جواب ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی جاتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہاری ان صفات کی تعریف کرتا ہے جو تم میں نہیں، وہ دوسروں کے سامنے تمہارے وہ عیب بھی بتائے گا جو تم میں ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یاد رکھیں، اس پاک ذات اللہ نے انسان کو بہت حسین بنایا ہے۔ روح کی پاکیزگی اور ایمان کی تازگی اور باطن کی سچائی اپنا کر دیکھیے، آپ کا چہرہ لباس کیسا ہو پر نور ہو جائے گا۔ دولت اور حسن کی لالچ میں کبھی اپنی سیرت خراب مت کرنا، کیونکہ دولت دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہیں آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ موت کتنی خاموشی سے ہماری دنیا کا ہمارے جیسا کوئی بھی انسان لے کر چلی جاتی ہے، اور ہم پھر بھی وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، بغیر خوف کھائے، بغیر تبدیل ہوئے۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے، نہ مہینے کا، نہ سال کا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کبھی فرض تھے ہم کسی پر، پھر رفتہ رفتہ قضا ہو گئے۔ تم حالات کی بات کرتے ہو، میں نے تو درود شریف سے تقدیروں کو بدلتے دیکھا ہے۔ تم کسی انسان کے حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے، تم کو کیا خبر کہ یہ مسکرانے والے اللہ کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ پیدا ہوتے کلمہ سنا تھا، یا اللہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ درد ہو یا الفاظ بس اللہ ہی سمجھتا ہے، لوگ تو بس ہی کہتے ہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ دوسروں کی برائیاں ہمیشہ وہی لوگ بیان کرتے ہیں جن کے پاس اپنی کوئی اچھائی بتانے کو نہیں ہوتی۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا،
تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ زندگی میں اچھے الفاظ استعمال کیا کریں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جو بھی ہم بولتے ہیں وہ باتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں داخل ہو کر پوری ہونے لگتی ہیں۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ زندگی میں کچھ بھی نہیں رکتا، وقت اور انسان زندگی میں آتے اور گزرتے چلے جاتے ہیں، بس یادیں اور باتیں رہ جاتی ہیں۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کسی کی معصوم ہنسی کے پیچھے درد کو محسوس تو کرو۔ سنا ہے ہنس ہنس کے لوگ خود کو سزا دیتے ہیں۔ دل اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تو کسی کی توجہ نہ مانگی جائے۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ اس زندگی میں کیا کسی پر یقین کرنا جس زندگی پر ہی یقین نہ ہو۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی، جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں۔ منافقت نہ کریں، ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے۔ کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری خواہش ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حشر کے دن تو ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ اے زندگی، تیرا ہر رنگ نرالا ہے، کوئی لمحہ سفید تو کوئی کالا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں
اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی سب سے زیادہ تکلیف بھی دیتی ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی کرنا ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی ہمیں گزارتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان وہیں رک جایا کرتا جہاں اس کو زندگی کا پہلا دکھ یا صدمہ ملتا ہے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ احساس میں ہوتی ہے تکلیف اکثر۔ اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک سمندر، ایک دل، نہ جانے کتنا کچھ خاموشی سے سما لیتے ہیں اپنے اندر۔ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں جو آپ کے پاس کبھی نہیں تھا تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ وقت گزاری کو محبت کا نام مت دیجیے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ لوگوں پر رکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ کبھی کسی سے پیار مت کرنا، ہو جائے تو انکار مت کرنا، نبھا سکو تو چلنا اس راہ پر، ورنہ کسی کی زندگی برباد مت کرنا۔